وہ ٹاپک ایگزسٹ آف گاڈ کا، اللہ کے پر بات کر، کیونکہ ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے بہت سے ایسے لوگوں کا جو سرے سے خدا کا انکار کر، جنہیں ہم ایتھسٹ کے نام سے، ایتھسٹ کو اردو میں ملحد کے، ملحد اور ایتھسٹ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص خدا کا انکار کر کہ بھائی ہم کسی خدا کو نہیں، چاہے وہ اسلام کا، کرسچینٹی کا بھی ہو، ہم نہیں مانتے کسی خدا کو، بگ بینگ سے ہم ایک سے، بہرحال جو تفصیلات ہے۔ اچھا، پھر ان ایتھسٹ میں بہت سی میں بعض اپنے آپ کو ایگنوسٹک ایتھسٹ، ایگنوسٹک ایسا ملک ہوتا ہے، ایسا صراحتاً تو خدا کا انکار نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے خدا ہو بھی مجھے نہیں مان سکتا ہے، نہیں بھی ہو ایسے کہتے ہیں۔ بہرحال تو آج ہم بات کریں خدا کے، خدا کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اسلام کے خدا یا اسلام کے اللہ کی بات نہیں، ہم صرف خدا کی بات، کون سا خدا صحیح، اسلام کا خدا صحیح، اسلام نے جسم کا جو خدا ہے، وہ کرسچینٹی خدا ہے، وہ یہ ایک الگ ٹاپک۔ پہلے تو خدا کو خدا ہے یا نہیں، اب ہے تو اب دیکھیں کون سا مذہب۔ سب سے پہلی بات کہ آپ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کرتے جاتے ہیں، یہاں علم ہوتی ہے تو ایک بڑی تعداد ہم ایسی ہے جو متاثر ہو کر اسلام اور ایمان کو ذل کر بیٹھتی۔ ہمیں پہلے علم حاصل کر لینا ہے کہ موقع آئے تو کم از کم ہم جواب دیں۔ ملحد ہو عام طور نہیں ہوگا کہ آپ ایک بار بیٹھ جائیں اور بات کر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کس طرح بات کرنا ہے چلیے میں نے بتایا کہ ایک ایتھسٹ جب آپ سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کے مختلف احکامات پر اعتراضات کرتا ہے۔ اسلام میں طلاق کا ایسا، حجاب کا، شادیاں تو یہ ہے نہیں یہ ہے، اور ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ایتھسٹ کی یہ چال ہوتی ہے، سمجھیے گا، وہ آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں لے جاتا ہے، آپ کو پورے کنورسیشن دوران آپ کو ڈیفینسو، صرف اعتراض پر اعتراض کر رہے گا، اور آپ اور ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں یہ کہا یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، ایسا ہے، پورے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اعتراضات کا جواب ہی دیتے رہ گئے اور اوفینسو پوزیشن میں۔ تو سب سے پہلی بات، جب بھی ایتھسٹ سے بات ہو تو اگر اس ٹاپک پر بات ہو وہ صرف ایک خدا کا ایگزسٹ، خدا کا بات ہے آف گاڈ پر بنیادی چیز، اگر اور آپ مان لے کہ یہ احکامات گاڈ کے ہیں، ایسی بات ہے آپ کو اعتراضی نہیں، بھائی اللہ کا ماننا، خدا کا حکم، خدائی کو اسلام کے چیزوں پر اعتراض کر کے کیا حاصل ہو؟ اس لیے بات اگر کریں گے تو سب سے خدا کے بولیں گے، ہم نہیں بات کریں گے حجاب کے اوپر، ہم نہیں بات کریں گے، ہم بات کریں گے کہ آؤ پہلے ہم یہ طے کر خدا ہے یا نہیں۔ تو چلیے اب جب اس موضوع پہ آپ بات کرنا شروع، وہ ایتھسٹ بھائی چلو ایسا ہے کہ لاؤ تم دلیل لاؤ خدا موجود کیا کہے گا؟ دلیل لاؤ۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ تم دلیل لاؤ خدا موجود۔ اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ کیا کھڑا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ دلیل کو، کیا خدا کے ایگزسٹنس، خدا کے پر دلیل ہم دیں، یا ایک کسی بھی مذہب کو ماننے والا وہ خدا کو ماننے والا ہے، وہ اس اللہ کے خدا کی کے وجود کی دلیل وہ دے گا، یا ایک ملحد ایتھسٹ اس بات کی دلیل دے گا کہ خدا موجود، کہ دلیل کون دے گا؟ ایویڈنس دینا کس کے ذمہ؟ تو اب آئیے یہ طے کرنے کا ہم ایک یونیورسل قانون، آپ نے ایک ورڈ مدعی، مدعا علیہ، ایک ہوتا ہے مدعی، ہوتا ہے مدعا علیہ، یعنی مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی کو اس میں کہتے ہیں پلینٹف، مدعا علیہ کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ۔ مدعی اس شخص کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، انسان کا مقدم میں جائے، سے طے ہوگا کہ دلیل، یہ ہم اس اعتبار سے طے کریں گے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر جھگڑ رہے ہیں مدعی کو، مدعا علیہ کون، دعویٰ کرنے والا کے خلاف دعویٰ کیا، پہلے اسی کو طے کر لو۔ یہ کیسے طے ہوگا؟ تو ایک اصول یاد رکھ، یونیورسل ایگزامپل سے بھی سمجھاؤں گا، وہ اصول یہ ہے کہ ظاہر جس کے خلاف مدعی ہوتا ہے اور ظاہر اس کے ساتھ ہو مدعا علیہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایگزامپل، میرے ہاتھ میں ایک گھڑی ہے، یا میرے ہاتھ میں یہ میرا موبائل ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، اب ایک دوسرا شخص سامنے اور وہ یہ دعویٰ کر، شمائل صاحب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کا نہیں وہ میرا ہے، ان کا نہیں ہے وہ میرا ہے، تو اب یہاں پہ ظاہر کیا بتا، ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ بظاہر شمائل کے ہاتھ میں جو ان کا موبائل ہے تو یہ موبائل انہی کا ہوگا، اور یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے کہ شمائل کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ ان کا نہیں میرا ہے، یہ ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے، لہٰذا ایویڈنس دلیل سے دینا ہوگا، اس شخص کو دینا ہوگا جو ظاہر کے خلاف ہے۔ مثال سے ایک شخص ایک گھر میں رہ رہا ہے، اب ایک باہر کا آدمی آیا، اس نے دعویٰ کیا یہ گھر اس کا نہیں، اس میں رہ رہا ہے، یہ تو ظاہر کے ساتھ ہے، ظاہر اس کے ساتھ ہے جو آلریڈی اس گھر میں، کیونکہ بظاہر جو شخص جس گھر میں رہ رہا ہے اسی کا گھر ہے، اور باہر کا آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ شخص ظاہر کے خلاف بات کر، لہٰذا جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے وہ مدعی ہوتا، اور جو ظاہر کے ساتھ ہو، گھر والے سے، ظاہر کس کے ساتھ ہے؟ گھر میں رہ رہا ہے، مدعا علیہ ہو۔ تو اب ایسے شخص کا مسئلہ جا رہا ہے کسی کورٹ میں، مقدمہ جا رہا ہے، کی طرف سے مطالبہ کیا کیا جائے گا؟ کس سے دلیل مانگی؟
دلیل اس شخص سے مانگی جائے گی جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے، یعنی جو پہلے سے گھر میں رہ رہا ہے اس سے بعد میں بات ہوگی. پہلے جو باہر کا بندہ آ کر یہ کسی کے گھر میں یہ دعویٰ کر دے، ہو سکتا ہے کسی گھر میں دعویٰ کر دے، اس سے سوال کیا جائے گا، دلیل اس سے مانگی جائے گی کہ بھائی تم ظاہر کے خلاف بات کر، لہٰذا تم مدعی ہو، تم پلینٹف ہو، تم دعویٰ کرنے ہو. مدعی پلینٹف پر لازم ہے وہ دلیل دے، لاؤ تم گھر کے کاغذات لا کر دے تبھی ہم سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ سوالات ہو گئے آپ کے ہوں تو لاسٹ میں ابھی ذہن میں رکھیں. اب خدا کو ماننے والا اور خدا کا انکار کر، تو اب دلیل کون دے گا یہ اس وقت ہم طے کریں گے کہ جب یہ طے ہو جائے کہ بھائی مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے، پلینٹف ہے اور ڈیفینڈنٹ کون. پلینٹف ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے اور ڈیفینڈنٹ کون ہے؟ ظاہر جس کا ساتھ ہے. تو اب یہاں پر ایک شخص جو خدا کا ماننے والا ہے، دوسرا شخص خدا کا انکار کرے، ظاہر کے ساتھ ہے اور ظاہر کے خلاف ہے. وہ ہم کس طرح سمجھ؟ اس طرح سے کہ آپ اس جناب کہیے کہ آپ اپنے چاروں طرف آپ ایک ایسی دکھا دیں، ایک ایسی جس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا نہ ہو. فار ایگزامپل آپ اپنی اس پنکھے بنایا ہے، چلیے اب آپ ڈیسک دیوار ہے اور ساری چاروں طرف دیکھ لیں، آپ کو ایک ایسی چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو یا بڑی، یا ایک سمپل سا آپ وہ کلپ ہی کیوں نہ ہو آپ وہ لے لیں، یا بڑی سی بڑی بلڈنگ دیکھ لیں، کوئی آپ چیز آپ کو ایسی نہیں آئے گی ارد گرد نہ بنایا. لہذا ظاہر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب ہر چیز نے بنایا ہے، کائنات اور دنیا کو بھی بنانے والا موجود ہے. لہذا ظاہر کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر من کے ساتھ ہے، ساتھ نہیں ہے. لہذا مدعی پلینٹف وہ ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے. خدا کا جو انکار کر رہا ہے وہ ظاہر کے خلاف انکار کر رہا ہے، وہ ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ جب بنایا. لہذا دلیل ملحد دے گا، ہم دلیل نہیں دیں گے خدا موجود ہے. دلیل آپ دیں جن صاحب، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو اب آپ ثابت کریں. تو ایک اور مثال کے طور پہ اب ہم ایک منو چلیں گے ریگستان میں، اور ایسی ریگستان میں، صحرا میں، جہاں پر میرے یعنی مومن اور جناب ملحد ایتھسٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں، بس ہم دو. لیکن جب ہم دو وہاں پہنچتے ہیں، انسانوں کے پرنٹس ریگستان میں ریت پر انسانوں کے پرنٹس ملحد، اگر انسان نظر نہیں آ رہا ہے جس کے وہ پیروں کے نشان ہے وہ نہیں آ رہا ہے، لیکن پیروں کے نشانات نظر آ رہے ہیں یہ صاحب کو نظر آ رہے ہیں. اب جو میں تو یہ کہہ دوں گا نشانی پیروں نشان ہے، پرنٹس ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دو کے علاوہ بھی کوئی اس ریگستان میں یا ہے. جناب ملحد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فٹ پرنٹس خود بخود. تو اب یہاں پر دلیل کون دے گا؟ والی باتیں نہ دو، یہاں انسان کے نشان ہے تو ہم ابھی آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوگا تبھی تو نشان ہے. اگر تمہاری بات صحیح ہے تو تم دلیل کس طرح دو گے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. چاہو تو ریگستان میں، یا پھر تم سائنٹیفکلی پروف کرو کہ ریگستان میں اسی طرح ہر جگہ انسانوں کے نکل آتے ہیں. نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک اسی طرح دنیا اور کائنات کے اندر ایک مخلوق اسی فٹ پرنٹ کی طرح ہے، جس طرح وہ پرنٹ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، وہ پرنٹس نشانات کہ کوئی نہ کوئی انسان اور بھی گزرا ہے یہاں سے، اسی طرح اس بھی کائنات کے اندر ایک اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس ڈیزائن کو کسی نہ کسی ڈیزائنر نے بنایا ہے. کون ڈیزائنر ہے؟ بات کی بات بھی پہلے ڈیزائنر کو خدا کو کیسے ہم سب آپ دی کائنات کا اتنا کمپلیکس اور اتنا پیچیدہ سسٹم، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بھی حال میں انتقال ہوا، اسٹیفن ہاکنس ملحد تھا. وہ کیا تھا؟ ملحد تھا، لیکن اس نے کیا کہا؟ یونیورس سسٹم ہے، پیچیدہ اور کمپلیکس ہے، پرفیکٹ ہے کہ ذرہ برابر بھی آئی آگے پیچھے ذرہ برابر بھی چھوا پوری کائنات. تو ایسی کائنات یونیورس پرفیکشن کے ساتھ، اور پھر اس کائنات کے مخلوقات، طرح طرح کی مخلوقات، اور ہر ایک مخلوق پرفیکشن کے ساتھ بنی. اب آپ دیکھ لیں ریگستان کے جانوروں کو دیکھ لیں، ریگستان میں پائے جاتے ہیں. ریگستان میں، صحرا میں پانی کی کھانے کی کمی ہے، لیکن وہاں ایسا جانور ہے جس کے پاس پانی کو جمع کر سکتا ہے، غذا کو سکتا ہے، اور ہفت بغیر کھائے بغیر جانور وہاں نہیں رہ سکتا. اس کے علاوہ آپ گرگٹ کو بھی رنگ میں چلے جائے وہ جاتا ہے کہ اسے بچ سکے. سانپ کو دیکھے، زہر ہے تاکہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے، بچا سکے. ایسی مچھلیاں ہیں جو اپنے اندر سے کرنٹ نکلتا اور اتنے خطرناک کہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے. زیبرا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ اینڈ بلیک کی جو نشانیاں ہوتی ہے حادثہ کہ بھائی وہ اس کا جو سسٹم ہے، اسکن کا کلر ہے، یہ اس لیے ہے کہ شکاری اس پر حملہ کرنے آئے اس کلر کے اسے ڈسٹریکٹ کر دے. اتنا پر نظام، اور ساری چیزوں چھوڑیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے. وفی انفسکم افلا تبصرون نے کہا، دکھایا اور کہا ارے اپنے اندر تو دیکھو، اپنی جان کے اندر تو اس میں بھی میری نشانیاں ہیں.
کیا تم دیکھتے ہیں انسان کو لیں ایک ایک باڈی پارٹ کے فنکشن کو جو ڈاکٹرز جی پر پڑھ کہ ایک پارٹ باڈی پارٹ پر آپ ریسرچ پوری زندگی لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو آئی آنکھ انسان کی آنکھ پر بحث کرنا ہے اس پر اتنا پرفیکٹ نظام. اور پھر مخلوقات کو زندہ رہنے کے لیے اللہ نے کھانے کس طرح نظام کیا. ایپل کا الگ ٹیسٹ ہے. ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ مینگو کا ٹیسٹ ایپل میں ہوتا اور کبھی ایپل کا ٹیسٹ مینگو میں آ جاتا. اچھا ہمیں آکسیجن کی اور ہم ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی باہر نکال رہے ہیں. اتنے انسان ایک ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہے ہیں اور آکسیجن کو اندر لے رہے ہیں. دنیا سے آکسیجن کو ختم ہو جانا چاہیے. کیسا ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں پیڑ پودے اسے جذب کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے دے دیتے ہیں. اسی طرح پانی کی کمی ہمارے یہاں پانی کس طرح آسمان میں رکتا ہے پھر بارش پورا واٹر بتانے کا مطلب ایک ایک چیز کو آپ دیکھ پوری کائنات کے ایک ایک ہر نظام میں اتنا آپ کو ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ ایسا ڈیزائن ہے ڈیزائنر ایسا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے ڈیزائن کیا ہے. اب وہ ڈیزائنر کسی نے ڈیزائن کیا. لہٰذا خدا کا انکار کر اس کائنات کے ڈیزائنر کا انکار کرنا ظاہر خلاف بات کر رہا ہے. دلیل دے گا. دلیل ہم مومن لا کر نہیں دیں گے. ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں دلائل. تو یہ ایک چند یہ تمہید تھی. ابھی اس ٹاپک ہمیں لے کر چلنا ہے. اور کیونکہ آج الحاد بہت زیادہ آج اسلام کو سے کوئی ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوازم کو اسلام نے بہت پہلے کرسچینٹی پر اسلام بہت پہلے غالب آ. دنیا کے تمام مذاہب پر اسلام غالب آ چکا ہے. اپنے دلائل کی روشنی کا ہے. اپنے لاجک کے اعتبار سے غالب آ چکا ہے. اسلام کی سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے. آج جو ہمارا ٹکراؤ ہے آج ویسٹرنائزیشن سے آج ویسٹ سے آنے والی تمام بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا بظاہر ایتھسٹ کی جو باتیں ان کا کیا مطلب وہ سائنس کی آڑ لے کر جو کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اپیلنگ ہوتی ہے لیکن اس کی باتیں بڑی کھوکھلی ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیں. اور وہ سائنس کی آڑ لیتا ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنی بیٹھا لیجئے کہ سائنس مذہب کی مخالف نہیں ہے. سائنس مذہب کی مؤید ہے. سائنس مذہب کی تائید کرتی ہے. سائنس مذہب کی مخالفت نہیں کرتی. اور یہ کس طرح تو انشاءاللہ ہم آگے اپنے نیکسٹ سیشن کے آپ کو لگا ہوگا. اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی بھی بات ہوئی ہے. اصل بات ہے انشاءاللہ آگے آئیں گی. ابھی ایک دو سیشن جو ہمارا ہو نیکسٹ وینسڈے اور اس کے بعد جو خدا کے ملک پہ بات کریں. اس کے بعد پھر ہم لوگ اسلام پر اعتراضات کی نکاح کمرہ حجاب کا اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں کیا وجہ ہے اس پہ بھی بات ہوگی. ایسا